السلام علیکم جی، دس از محمد عاصم اینڈ ویلکم ٹو دا ویری فرسٹ پوڈ کاسٹ آف سائیک پارک. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آٹزم اینڈ اٹس سوشل امپیئرمنٹ آن ڈیلی لائف. اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکو انالسٹ مسٹر محمد مراتب علی. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دا ویری فرسٹ پوڈ کاسٹ آف سائیک پارک. وعلیکم السلام علیکم السلام. سر. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر. سر ہم کویشچنس کا آغاز کریں گے. پہلے کویشچن آپ ہمیں بتائیں کہ آٹزم ایکچوئل میں کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ مسکنسیپشنز کیا ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس کم ہے تو کافی زیادہ اس سے ریلیٹڈ مسکنسیپشنز ہیں. تو کائنڈلی پہلے تو ہماری یہ چیزیں کلیئر کریں. Autism spectrum disorder is basically نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر جو کہ بچپن سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ساری عمر چلتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم لوگ نوٹس کرتے ہیں بچے کے انیوژول بیہیویئر, سم ٹائمز اگریسو بیہیویئر بھی نوٹس کرتے ہیں ہم لوگ, بٹ موسٹ آف دا ٹائم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ بچے کو جب بھی رسپونڈ کیا جاتا ہے, اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے رسپانس نہیں دیتا. اس کے علاوہ بچے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ریپیٹیٹیو ہوتا ہے کافی سارا. بچے کو ایک کھلونا پسند ہے, اسی میں وہ انٹرسٹیڈ ہے, یا ایک کھانے کی چیز پسند ہے, اسی میں وہ انٹرسٹیڈ ہے, یا وہ کھانے کے اس کے جو کھیلنے کے کھلونے ہیں وہ ایک ہی طرح سے وہ بار بار ارینج کر رہا ہے اور وہی سارا دن لگا ہوا ہے اور کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں. اس کے علاوہ موسٹ جو کمپلین آتی ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ بچہ جو ہے وہ صرف لیٹ سے وہ بولتا نہیں ہے کلاس میں, اس پہ بات کی جاتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. ایون کھیل کے دوران بچہ جو یا بچی ہے وہ چپ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے جو کلاس فیلوز ہیں, پیئرز ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ کافی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس سے کمپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بچہ آپ کا جو سا جان بوجھ کے نہیں بول رہا. اور اس سے ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں اس کی مسکنسیپشنس پہ. اور سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے دیکھیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے پھر موسٹلی ایجوکیشن میں کہوں گا, کیونکہ ایجوکیشن نہ ہونا سب سے بڑا ایشو ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, اور پھر نہ اویئرنیس ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر بیسیکلی کوئی بھی ڈس آرڈر ہو, نہ صرف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, ہمیشہ سے یہی سمجھایا جاتا گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ہی از ناٹ سفرنگ فرام اینی پین, ہی از ناٹ سفرنگ فرام اینی پرابلمس, وٹ ایور ہی از ڈوئنگ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, اینڈ ہی ہمسیلف از ریسپانسبل اینڈ ایٹ فالٹ فار دیٹ بیہیویئر. جبکہ اب ماڈرن سائنس جب ہمیں اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے, ہم دیکھ چکے ہیں سائلمس پہلے ہوتے تھے ظالمانہ سے جیل قسم کے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے جہاں پہ لوگوں کو بند کر کے رکھ دیا جاتا تھا مینٹل ہیلتھ والے پیشنٹس کو. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کافی ہیومین ٹریٹمنٹ آ گئی, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے ڈس آرڈرس کی وجہ سے ان کے اس طرح کا بیہیویئر, دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ بائی انٹینشن. سو مسکنسیپشن اس میں پھر یہی آ جاتی ہے پاکستان میں کہ بچہ جو ہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے اس طرح, بچہ بول نہیں رہا تو جان بوجھ کے نہیں بول رہا. بچہ ایک ہی چیز میں انٹرسٹیڈ ہے, جان بوجھ کے انٹرسٹیڈ ہے, وہ کرنا نہیں چاہ رہا اور کچھ, یا ایک ہی کھانا وہ چاہیے, اس کو چاول چاہیے صبح سے لے کے شام تک, تو چاول میں اس لیے انٹرسٹیڈ ہے. یہ سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, اسپیشلی ہمارے ایجوکیشن ہمیں زیادہ کرنی چاہیے لوگوں میں. مینٹل ہیلتھ کے حساب سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے کمیونٹیز میں زیادہ ایجوکیشن ہو, جو مائیں ہیں ان میں زیادہ ایجوکیشن ہو. ایف ایس سی بلکہ نہیں, میں کہوں گا کہ بیچلرس لیول تک ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, بی ایس لیول تک کی. سو ود دیٹ دس کین بی کنٹرول جو مسکنسیپشنز ہیں, پر مسکنسیپشن یہی ہے ساری کہ بچہ جو جان بوجھ کے سارا کچھ کر رہا ہے اور ہم اس کو یا تو مارے پیٹیں گے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. سر اس میں ہمیں آپ کائنڈلی بتائیں کہ موسٹ کامن ایج آف ڈائگنوسس کیا ہے, کس ایج میں آ کے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں جی دس کہ کین بی بچہ ڈائگنوزڈ آٹزم. ایز ارلی ایز 4 years. 4 ایئرس. ڈائگنوسس آف ایج یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کس ایج پہ وہ بیہیویئر انیوژل بیہیویئر شو کرنا شروع ہو گیا. سم سر ٹائمس اس کے بچے جی جی کی سیویرٹی اتنی کم ہوتی ہے اس کے بولنے کی, اس کے بیہیویئر شو کرنے کی, کہ وہ ایونچولی 50 سال کا ہو جاتا ہے تب جا کے ڈائگنوز ہوتا ہے کہ اس کو آٹزم ہے. دیر واز اے ویری گڈ ایگزامپل ان انگلینڈ جس کا نام ہے میلینی سائکس, اینڈ شی واز لائک اے ٹی وی پریزنٹر ان انگلینڈ, اور ان کا جو ڈائگنوسس ہے وہ ایونچولی 51 ایئرس کی ایج میں ڈائگنوز ہوا تھا آٹزم. سو ایج اٹ ڈیپینڈس کہ وہ بچہ شو کس بیہیویئر کس ایج میں شو کرتا ہے. اوکے سر, اس کا کوئی لائف اسپین ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کے ایوریج لائف اسپین کتنا ہوتا ہے آٹزم والے بچوں کا اور جتنے بھی ایڈلٹس ہیں,
लाइफ स्पैन क्या है इनका ऑटिज्म वाले पेशेंट्स का? Average lifespan, I won't say कि we have an average lifespan. I would say कि uh, I personally rather believe कि जितनी अल्लाह ताला ने उम्र लिखी होती है बंदे की उतनी होती है. I won't say कि बंदे की necessarily इसकी एज जो सी है वो कम हो जाती है, जी बट लेट्स से अगर इतना सिवियर है कि वो फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, वो बिल्कुल बस बिस्तर पे पड़ा हुआ है बच्चा, तो उसकी फिर लाइफ एज डेफिनेटली कम होगी. बट जैसे अपनी मैंने एग्जांपल दी मेलेनी साइक्स की, तो शी कैन द पीपल कैन लिव मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज. इट इज नॉट रियली एज लिमिटिंग फैक्टर अगर सर, सिवियर ना हो तो. इसके कोई अर्ली वार्निंग साइंस के बारे में बताएं जिससे फैमिली को अवेयर होना चाहिए या केयर गिवर्स हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता हो. सबसे पहला चीज़ डेफिनेटली कि वो बच्चा, अब वो देखेंगे कि उसको उसके नाम से पुकारा जाता है तो वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. दिस इज़ द फर्स्ट साइन वो नोटिस करते हैं. ओके. इसके साथ साथ वो रेपिटेटिव बिहेवियर बहुत नोटिस करते हैं, और उसके साथ समटाइम्स एग्रेशन भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं. बट आई वुड से कि समटाइम्स हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी जो स्टिमुलाई की है वो बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है. फॉर एग्जांपल बच्चे को चोट लगी है लेकिन लगता है ऐसा है कि उसको दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रही. उसका हाथ कट गया छुरी से लेकिन उसको दर्द नहीं हो रही है, खून निकल रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रही है. ये चीज़ें हाइपो सेंसिटिविटी में आ जाती हैं. तो इसकी ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा नोटिस की जाती हैं. ओके सर. सर, इसके ऑटिज्म के हमें कॉजेज़ के बारे में बताएं. इसमें इसके स्पेसिफिक कॉजेज़ क्या हैं? क्या कोई स्पेसिफिक कल्चरल या एनवायरमेंटल कॉज है, लाइक अगर पाकिस्तान का कुछ कल्चर की वजह से ये इफेक्ट हो रहा हो? I won't say there is a cultural effect. I would say there is a genetic effect. कि अगर अपने लेट्स से ख़ानदान में पहले लोगों को था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो आपको बच्चे को भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं. तो ये आई वुड से दैट. बट आई वोंट से कि कल्चर यानी कि पाकिस्तान के स्पेसिफिक कल्चर में ज़्यादा है जो दूसरे कल्चर्स में नहीं है. नहीं, ऐसा भी नहीं है. ऑटिज्म इज़ नॉट वेरी अनकॉमन आइदर. कॉमन है और हर कल्चर में कॉमन है. इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान में कॉमन है. देयर इज़ अ जेनेटिक फैक्टर डेफिनेटली, और जेनेटिक फैक्टर पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि ख़ानदान में पहले है तो बच्चों में भी होगा. ओके सर. सर, इसमें जेंडर डिफरेंस है कि लड़कों में ज़्यादा है, लड़कियों में कम है, या सिम्टम्स में कुछ डिफरेंसेस हों कि लड़कियों के ये सिम्टम्स हैं, लड़कों के अलग हैं? इसके अंदर जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म आ जाता है ना समटाइम्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, वो ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन होता है compared to males. लाइक इसमें एज फैक्टर है कि फीमेल्स में एक इस एज में जाके उसके सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं और बॉयज़ का अलग हो? No, ऐसा कुछ नहीं है. एज का भी कोई Symptoms are फैक्टर the नहीं है? same. No, ओके. their symptoms are the same. और यानी कि depends on severity. Females में भी वही एज होगी और males में भी वही एज होगी. ओके. सर, इसके सोशल चैलेंजेस के बारे में हमें बताइएगा कि कौन से ऐसे सोशल चैलेंजेस हैं जो ऑटिज्म के पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को फेस करना पड़ते हैं. मज़ीद इसमें आप अपनी थोड़ी सी सजेशन भी दें कि किस तरह से वो लोग इसको कॉप करें. सोशल चैलेंजेस सबसे बड़ा डेफिनेटली आ जाता है कि वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. उससे बात की जा रही है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. सबसे बड़ा सोशल चैलेंज ये आ जाता है कि उससे बात किस तरह की जाए. इसके अलावा चंद बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें फिर मैंने जिस तरह भी बताया कि सिलेक्टिव ऑटिज्म आ जाता है, उसमें फिर ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है कि बच्चा जो सा है वो स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जिनमें वो बच्चा बोलना छोड़ देता है. ही जस्ट कीप्स काम एज इफ he cannot speak at all, यानी कि बिल्कुल ही गूंगा हो. मैं लेट से गूंगा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि चलो बिल्कुल ही चुप हो जाता है. बट इन रियलिटी इट इज़ जस्ट सिलेक्टिव म्यूटिज्म. फिर वो बच्चे पेरेंट्स जो है कंप्लेन काफ़ी सारी सबसे ज़्यादा ये देखी जाती है कि ये बच्चा जो सा है चुप हो जाता है बट अदर सिचुएशन में ये नॉर्मल बोल रहा है. हमारे साथ ये बिल्कुल नॉर्मल बोलता है कि जैसे नॉर्मल बच्चा होता है. डेफिनेटली दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टिव म्यूटिज्म की चंद सिचुएशन जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है वो तो बोल रहा है पेरेंट्स के साथ, जिसके उनके साथ उसकी अच्छी रेपो बनी हुई है, तो वो तो बोल रहा है या किसी खानदान वाले के साथ. बट स्पेसिफिक सिचुएशन में स्कूल में जाके इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि वो बिल्कुल चुप हो जाता है. इट इज़ बेसिकली कि उसका जो माइंड है ना वो एम्प्टी हो जाता है और वो बच्चा बोल पाता नहीं है, रादर दैन कि वो जानबूझ के ना बोल रहा हो. उसका माइंड ही बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसको नहीं पता क्या बोलना पहले, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा होता. इट इज़ लाइक दैट रादर दैन कि बच्चा जानबूझ के चुप हो गया हो, जिसको हम लोग थेरेपी में किसी तरह से क्योर कर देंगे, वो हर सिचुएशन में बोलना शुरू कर देंगे.
سر اس میں ان کی اپورچونیٹیز ہیں، جاب اپورچونیٹیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کوئی ڈائگنوز ہو گیا ہے آٹزم، تو دین وہ کوئی ان کی کوئی ایسی اسکل ٹریننگ ہو سکتی ہے یا ان کے لیے کوئی ایسی جابس ہیں، جاب اپورچونیٹیز ہیں؟ میرا بیسیکلی کوشچن یہ ہے کیا نہیں تھوڑا یہ. جی جی. آپ پہلے پورا کوشچن کمپلیٹ کریں. میرا پورا کوشچن یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے ہماری سوسائٹی کا پارٹ بن سکتے ہیں ایک دفعہ ان کو ہو گیا آٹزم اور ڈائگنوز ہو گیا، تو دین وہ کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تھرو جابس. They definitely can, but it again depends on the severity. Sometimes autism spectrum disorder میں کوموربیڈیٹی ہوتی ہے اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھا گیا کہ آٹزم کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ آٹزم کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی ہے دین اٹ ریئلی بیکمز اے پرابلم کہ وہ بچہ کتنا ایڈجسٹ کر پائے گا. وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اس سے کتنی لیول سیویرٹی کی ہے یا کس لیول کی ہے کہ وہ کتنا پروڈکٹیو پارٹ بن سکتا ہے. موسٹلی یہ دیکھا گیا کہ پھر اس طرح کے جو بچے ہوں گے ان کو جو بیسک اسکلز ہیں وہ سکھا دی جائے تو وہ کر لیتے ہیں. لیٹ سے کسی دکان پہ ایز اے ویٹر کام کر لیا یا چھوٹی موٹی جو جابس ہیں وہ کر لی. دے کین ڈو دیٹ بٹ دیٹ آلسو انڈر دا سپرویژن آف دا پیرنٹس. آئی وڈ سے کہ پیرنٹ کی سپرویژن ہو کہ کوئی ان کو مس یوز نہ کر سکے بچوں کو, کیونکہ یہ پھر اگر کوئی ان کو مینیپولیٹ کرنا چاہے تو ایزیلی مینیپولیٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور ان کو یعنی کہ لیٹ سے یہ سنس دے کین ناٹ ریئلی انڈرسٹینڈ دا ایموشن اور انٹینشنز آف دا نیکسٹ پرسن, اگر کوئی ان کو دھوکہ دینا چاہے وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے. سو آئی وڈ سے کہ اگر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی آٹزم کے ساتھ دین جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے اگر کوئی جاب کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو سیلری ہے وہ خود اپنی جیب میں ڈالیں, یعنی کہ اس بندے سے لے کے اپنی جیب میں ڈالیں. ان کو پتا ہو کہ سیلری ہمارے پاس آ رہی ہے تاکہ وہ بچے کو مس یوز نہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ اگر صرف آٹزم ڈس آرڈر ہے اور اس میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں ہے, سم کیسز دیکھے گئے ہیں جن میں وہ کافی سکسیسفل زندگیاں بھی گزار چکے ہیں. اب یہ جو آپ نے کوشچن پوچھا نا یہ تھوڑا واسٹ کوشچن ہے. اٹس ناٹ سمپل اسٹریٹ فارورڈ ون آنسر کہ آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ڈیپینڈ کوشش کرتا کریں ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنی آپ تھوڑا سا جی جی مینشن وہی کر بتا دیں. رہا ہوں وہی بتا رہا جی. ہوں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے کہ نہیں. اگر ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جتنی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے اس حساب سے وہ جاب کر سکتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے وہ ہے کہ چند جو ایریاز ہوتے ہیں ان میں وہ بہت زیادہ ایکسل کر جاتے ہیں آٹسٹک بچے. جن ایریاز میں آپ اور میں ایکسل نہ کر پاتے ہوں وہ ہم سے کافی بہتر ہوں گے ان ایریاز میں. فار ایگزامپل ایک بچہ تھا نیو یارک میں, اس کے آٹسٹ بچہ تھا. اب اس نے لیٹ سے سارے کے سارے راستے نیو یارک کے نہیں دیکھے ہوتے تھے. اور ابو اس کو گھر لے کے جا رہی ہیں یا کہیں پہ بھی لے کے جا رہے ہیں تو وہ جس طرح جی پی ایس ہوتا ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم, اس طرح وہ ہر ایک جگہ اپنے ابو کو راستہ بتا دیتا تھا کہ یہاں جائے. اب اس کی اتنی زیادہ اچھی تھی ڈائریکشنز کی اس کی سینس کہ وہ ہر جگہ جی پی ایس سے جس طرح جی پی ایس ہوتا ہے اس طرح ابو کو راستے بتا رہا تھا. اسی طرح اگر کسی ایک ایریا میوزیکل ایریا میں ہے, جس طرح یہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر گرینڈن, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 ایریاز بتائے ہیں, میوزیکل بتایا, میتھ کا بتایا, لاجک کا بتایا, جس میں جو ہے یہ لوگ ایکسل کر سکتے ہیں. اس 3 ٹائپس انہوں نے بیسیکلی بتائی ہے. تو ان میں اگر کسی میں وہ ایکسل کر رہا ہے تو اس میں بھی فوکس کریں کہ اس میں زیادہ ایکسل کر جائے. اب ہو سکتا ہے وہ جس طرح میں نے ابھی جی پی ایس کی ایگزامپل دی کہ وہ سارے راستے بتا سکتا تھا. کوئی کسی کو ہو سکتا ہے میوزیکل جو ٹیلنٹ ہے اس کو کافی زیادہ ہو, پھر اس کا میوزیکل ٹیلنٹ ایسا ہوگا جو ہم لوگوں جیسے نارمل لوگوں سے زیادہ ہوگا. پھر وہ زیادہ اچھا میوزک بجا لیتا ہوگا یا سنگنگ کر لیتا ہوگا. اسی طرح باقی بھی اگر کسی ایک ان کا نام تھا ایلزورتھ آئی تھنک نام ہے ان کا, امریکہ میں. اینڈ ہی واز لائک ان کا بیسیکلی کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی باسکٹ بال کھیلی جا رہی ہوتی تھی وہ جا کے لوگوں کے جو تھے وہ فلور صاف کیے گئے. لیکن ایونچولی ان کو 4-5 منٹ آخر میں کھیل کے ان کو دے دیے جاتے تھے کہ آپ کھیلو, اور وہ اتنا زبردست پرفارم کر لیتے تھے کہ سارے لوگ حیران ہو جاتے تھے یہ کس طرح کھیل سکتے ہیں. سو ود دیٹ ان مائنڈ کسی بھی ایک ایریا میں اگر آٹسٹک بچہ ہے, اس کی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں ہے اور وہ کسی ایک ایریا میں ایکسل کر رہا ہے, اس میں فوکس کریں دین ہی کین ایکسل بیٹر دین ایز نارمل پیپل. اب یہ بات آ جاتی ہے اس میں. پھر اس کے بعد اگر آٹزم جو ہے اس کا اب اس کی سیویرٹی زیادہ ہے, از ریئلی ڈیپینڈنٹ آن ادر پیپل, تو پھر اس کی جاب کی پراسپیکٹ بھی کم ہو جاتی ہے.
It really depends on what the severity of autism does he have. But autism جو ہے sometimes ایسا ہوتا ہے کہ 21 years کی ایج کے بعد جو ان سے یہ لوگ جو intellectually disabled نہیں ہوتے they began to control their symptoms. Sometimes ADHD کے بچے بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور جب وہ سمٹمس اس طرح سے کور اپ کر لیں کہ اگلے بندے کو پتہ بھی نہ چلے تو they can still live a normal life. I won't say کہ اگر بندے کی سیویرٹی لیول کم ہے جس طرح بھی میں نے میلنی سائکس کی ایگزامپل دی تھی شی واز ڈائگنوزڈ 51 ایئرز اولڈ سو اتنے لمبا ٹائم آپ گزار سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈائگنوز ہو رہا ہے آٹزم تو ڈیفینیٹلی نارمل لائف بھی ایک آٹزم بچہ گزار سکتا ہے بٹ اٹ ریلی ڈیپینڈز آن کہ اس کے ساتھ اگر انٹلیکچولی ڈسیبلٹی نہ ہو نمبر ون اور نمبر ٹو پھر اس کی سیویرٹی کتنی ہے اگر سیویرٹی کم ہے ڈیفینیٹلی اس کے پھر زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کی اسپیسیفک اسکل جس میں وہ ایکسل کر سکتا ہے وہ کون سی ہے اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے دین ان دیٹ کیس یو کین ایکسل بیٹر دین دی نارمل پیپل. سر اس کے آپ نے بتایا کہ 3 ایریز آپ نے بتایا کہ ان میں ایکسیل کر سکتے ہیں. اس کا کوئی ہے اسپیسیفک فیکٹر ہے کہ ان میں ان کے مینٹل کچھ دماغ میں کچھ چینجز ہوتی ہیں مائنڈ میں کوئی چینجز برین ان کا کوئی کیمیکل کم زیادہ یا کوئی برین میں کچھ چینجز ہوتی ہیں کوئی اسپیسیفک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ صرف وہ 3 ایریاز ہیں یا کوئی بھی اسپیسیفک ایریا وہ صرف اس میں ایکسیل کر رہے ہیں اس کا کوئی فیکٹر بتا دیں ہمیں. اس کا فیکٹر میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ ابھی تک میرے مائنڈ میں نہیں ہے میرے نظر سے نہیں گزرا اگر کوئی فیکٹر ہے تو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح ایسپرجر سنڈروم ہے یا ہائی فنکشننگ آٹزم ہے اس کو کہتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی چند ایریاز میں وہ ایکسل کر جاتے ہیں بٹ اوکے اسپیسیفک کس وجہ سے کر رہے ہیں دیٹ از ان نون ٹو می. اوکے سر. سر اس میں پروفیشنلس کے لیے کوئی دیں گے آپ ایڈوائز کریں گے پروفیشنلس کو کہ انہیں کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے آٹسٹک بچوں کو. دیکھیے بچہ جون سا ہے چاہے جیسا بھی ہو بے شک اگریسو ہو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ اگر اگریسو ہے اٹ از ناٹ لائک کہ وہ جان بوجھ کے اگریسو ہے وہ کسی کو مارنا چاہ رہا ہے تو وہ مار رہا ہے اٹ از بیکاز آف ہز کنڈیشن کہ وہ مار رہا ہے. وی نو دیٹ ان دس 21st سینچری ناؤ کہ یہ واقعی میں وہ جان بوجھ کے نہیں مار رہا. سو ود دیٹ ان مائنڈ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بچہ مار رہا ہے اگریسو ہے جیسا بھی بچہ ہے ہم نے اسے پیار کرنا چاہیے نمبر ون چیز کبھی بھی اس کے ساتھ ہارش ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے جیسا بھی وہ بچہ اس کے ساتھ پیار محبت سے ٹریٹ کرنا چاہیے ہمیں ایون ان تھراپی پروفیشنل کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا ڈیفینیٹلی سب نمبر ون چیز پیار ہے. جب تک بچے کو پیار ملتا رہے گا ایون کہ جو جن کو آپ پیار دیں گے جن بچوں کو آپ کی ان کے ساتھ ریپو بہت اچھی بلڈ ہوگی نمبر ون اور نمبر ٹو وہ بچے آپ ہی کے کنٹرول میں آپ ہی کی لیٹ سے جو آپ بیہیویئر ان سے پرفارم کروانا چاہ رہے ہیں اچھے بیہیویئر وہ زیادہ پرفارم کریں گے اس لیے کیونکہ وہ پھر آپ نے ان کو پیار دیا ہوا ہے. اور تھرڈلی اگر آپ کسی وہ مشکل میں ہوتے ہیں یا کسی میں ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ بھاگ کے آپ کے پاس ہی آئیں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ ان سے پیار کر رہے ہیں. سو دیز آر ریئلی امپورٹنٹ تھنگ نمبر ون تھنگ شوڈ بی لو. چاہے جیسا بھی بچہ آپ کو اس کو پیار دینا ہے لازمی چاہے جیسا اگریسو ہے جیسا بھی ہے از جسٹ اے کڈ جو بھی کر رہا ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے از انوسینٹ چائلڈ از آلویز انوسینٹ سو ہمیں اس کو پیار کرنا ہے. اس کے علاوہ اب جی میری ایڈوائس آئی تھنک سب سے پہلے پیار ہونا چاہیے اور دوسرا پھر آپ میرا خیال ہے آپ کے اگلے کوشچنس میں آئیں گی وہ باتیں میں اس میں کروں گا. جی سر یہ اس میں یہ چیز ہے کہ پروفیشنلس کو آپ نے ایڈوائز کی آپ تھراپیز کا کچھ بتا دیں کوئی آپ کی فیوریٹ تھراپی ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ یہ تھراپی افیکٹو ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں آپ کائنڈلی. ان میں دو تھراپیز آتی ہیں ایک اے بی اے تھراپی آتی ہے ایک تھراپی آتی ہے. اب ای بی اے تھراپی میں اگر ویسٹ میں دیکھیں تو تھوڑا بہت کرٹیسزم ہے اس کا زیادہ کہ یہ تھوڑی ظالمانہ ٹائپس ہے. ایون ریسنٹلی انہوں نے ایک نئی چیز بین کی تھی تھراپی کی وچ واز کہ انہوں نے ایک ڈیوائس باندھ دیتے تھے ایک بچے کے ٹانگ کے ساتھ یا بچے کے ہاتھ کے ساتھ یا ایک بیک پیک اس کو دے دیتے تھے اور اس سے یہ ہوتا تھا جب بچہ ایسا بیہیویئر پرفارم کرتا تھا جو کہ ڈس لائکڈ ہوتا تھا جو کہ انڈیزائریبل ہوتا تھا تو تھراپسٹ کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا تھا وہ بٹن دباتا تھا اور بچے کو الیکٹرک شاک دیتا تھا. دس واز بینگ یوزڈ ان امریکا چند 3-4 سال پہلے کی بات ہے یہ چیز بین کر دی. اس سے کیا ہوتا تھا کہ بچہ جب بڑا ہوتا تھا تو اس کے کافی ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا تھا بچہ کہ اتنا ظالمانہ سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ بچپن میں واز ایموشنلی ٹراماٹائز.
So there is some criticism of ABA therapy, بٹ آئی وڈ سے کہ اگر پاکستان میں یا ویسے بھی جنرلی اگر آپ کے بچے کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کسی آٹزم سینٹر میں جہاں پہ ABA تھراپی یوز ہو رہی ہے، پیار محبت سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہارشلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا کرٹیسزم ہے جو میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ، وہ ہے کہ لیٹ سے اٹ از لائک آپ بچے کو اس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں جہاں پہ اس نے وہ بیہیویئر پرفارم کرنا ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتا تو ہی ول بی ان پین، یعنی کہ آپ اس سے کوئی چیز اس کی فیوریٹ لے لیں گے، آپ اس کو چیئر سے اٹھنے نہیں دیں گے، آپ اس کو یعنی کہ اس کی فریڈم بھی ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، تو تھوڑا بہت دس گوز ٹورڈز دا ظالمانہ سائڈ، تھوڑا بہت، بٹ ان اٹس ڈیفینس، ان ABA's ڈیفینس، اٹ از آلسو یعنی کہ افیکٹو، اگر اچھی طرح سے اس کو پرفارم کیا جائے تو اب جس طرح بچے کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، وہ بیمار ہو، ٹیکہ تو لگانا ہی پڑتا ہے، وٹ ڈو وی ڈو، ہم تو نہیں چاہتے بچے کو درد ہو، بٹ ڈیو ٹو دا ریزن سرکمسٹانسز کے بچہ پر اور زیادہ بیمار نہ ہو جائے، ہم اس کو لگانا پڑتا ہے، سو ان دس کیس آپ یہ تھوڑا آرگیومنٹ بنتا ہے کہ چلو السلام علیکم جی، دس از محمد عاصم اینڈ ویلکم ٹو دا ویری فرسٹ پوڈ کاسٹ آف سائیک پارک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آٹزم اینڈ اٹس سوشل امپیئرمنٹ آن ڈیلی لائف۔ اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم اسلام آباد سے جوائن کیا ہے سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکو انالسٹ مسٹر محمد مناسب علی۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دا ویری فرسٹ پوڈ کاسٹ آف سائیک پارک۔ ویلکم السلام علیکم السلام، سر۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اوکے سر، تھینک یو سو مچ سر۔ سر ہم کویشچنس کا آغاز کریں گے۔ پہلے کویشچن آپ ہمیں بتائیں کہ آٹزم ایکچوئل میں کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ مسکنسیپشنس کیا ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس کم ہے تو کافی زیادہ اس سے ریلیٹڈ مسکنسیپشنز ہیں، تو کائنڈلی پہلے تو ہماری یہ چیزیں کلیئر کریں۔ Autism spectrum disorder is basically نیورو ڈیولپمنٹل جو کہ بچپن سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ساری عمر چلتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ نوٹس کرتے ہیں بچے کے انیوژل بیہیویئر، سم ٹائمز اگریسو بیہیویئر بھی نوٹس کرتے ہیں ہم لوگ، بٹ موسٹ آف دا ٹائم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ بچے کو جب بھی رسپونڈ کیا جاتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے رسپانس نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ بچے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ریپیٹیٹیو ہوتا ہے کافی سارا، بچے کو ایک کھلونا پسند ہے اسی میں وہ انٹرسٹیڈ ہے، یا ایک کھانے کی چیز پسند ہے اسی میں وہ انٹرسٹیڈ ہے، یا وہ کھانے کے اس کے جو کھیلنے کے کھلونے ہیں وہ ایک ہی طرح سے وہ بار بار ارینج کر رہا ہے اور وہی سارا دن لگا ہوا ہے اور کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں۔ اس کے علاوہ موسٹ جو کمپلین آتی ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ بچہ جو ہے وہ صرف لیٹ سے وہ بولتا نہیں ہے کلاس میں، اس پہ بات کی جاتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، ایون کھیل کے دوران بچہ جو یا بچی ہے وہ چپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو کلاس فیلوز ہیں، پیئرز ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ کافی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس سے کمپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بچہ آپ کا جو سا جان بوجھ کے نہیں بول رہا، اور اس سے ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں اس کی مسکنسیپشنس پہ، اور سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے دیکھیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس نہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر موسٹلی ایجوکیشن میں کہوں گا، کیونکہ ایجوکیشن نہ ہونا سب سے بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اور پھر نہ اویئرنیس ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر بیسیکلی کوئی بھی ڈس آرڈر ہو، نہ صرف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، ہمیشہ سے یہی سمجھایا جاتا گیا ہے کہ بچہ جو بندہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، از ناٹ سفرنگ فرام اینی پین، از ناٹ سفرنگ فرام اینی پرابلمس، وٹ ایور ہی از ڈوئنگ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، اینڈ ہی ہمسیلف از ریسپانسبل اینڈ ایٹ فالٹ فار دیٹ بیہیویئر۔ جبکہ اب ماڈرن سائنس جب ہمیں اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں سائلمس پہلے ہوتے تھے ظالمانہ سے جیل قسم کے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے جہاں پہ لوگوں کو بند کر کے رکھ دیا جاتا تھا مینٹل ہیلتھ والے پیشنٹس کو۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کافی ہیومین ٹریٹمنٹ آ گئی، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے ڈس آرڈرس کی وجہ سے ان کا اس طرح کا بیہیویئر، دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ بائی انٹینشن۔ سو مسکنسیپشن اس میں پھر یہی آ جاتی ہے پاکستان میں کہ بچہ جو ہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے اس طرح، بچہ بول نہیں رہا تو جان بوجھ کے نہیں بول رہا، بچہ ایک ہی چیز میں انٹرسٹیڈ ہے، جان بوجھ کے انٹرسٹیڈ ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہا اور کچھ، یا ایک ہی کھانا وہ چاہیے، اس کو چاول چاہیے صبح سے لے کے شام تک، تو چاول میں اس لیے انٹرسٹیڈ ہے۔ یہ سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے، ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، اسپیشلی ہمارے ایجوکیشن ہمیں زیادہ کرنی چاہیے لوگوں میں
مینٹل ہیلتھ کے حساب سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے کمیونٹیز میں زیادہ ایجوکیشن ہو، جو مائیں ہیں ان میں زیادہ ایجوکیشن ہو. ایف ایس سی بلکہ نہیں، میں کہوں گا کہ بیچلرز لیول تک ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، بی ایس لیول تک کی. سو with that this can be controlled جو مسکنسیپشنز ہیں، پر مسکنسیپشن یہی ہیں سارے.